نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے پورا کا پورا قرآن وہ نازل فرما دیا، اور انسان جو ہے وہ اب وہی کامیاب اور کامران ہوگا جو اس قرآن پاک سے مکمل فائدہ اٹھائے گا۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم انسان یہ دنیا میں آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، کیا ہمارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہمیں اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ انسان جو ہے یہ اصل میں جنت کی مخلوق ہے۔ انسان اصل میں جنت کی مخلوق ہے۔ ہمارے بابا آدم اور ہماری اماں حوا یہ جنت میں تھے، اور پھر کیا ہوا، جنت میں سے ہمیں نکال دیا گیا۔ کس نے نکالا؟ اس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، فرشتوں کے سمیت اس کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کر، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم سے اس نے سرتابی کی، جس کی وجہ سے وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اب اس کی سرتوڑ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں آدم کو بھی جنت سے نکلوا دوں، اور اس سرتوڑ کوشش میں ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد وہ بالآخر کامیاب ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے پھر کیا کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے صرف حضرت آدم اور ہماری اماں حوا کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو یوں فرمایا تھا، اہبطوا منہا جمیعا، یہاں سے تم سارے کے سارے اتر جاؤ۔ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ وہ سارے کے سارے ہم انسان تھے، اولاد آدم تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شانہ ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آیا کرے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے اتباع کر لی، پیروی کر لی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، وہ دوبارہ اپنی جنت میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا فرمایا، کبھی توریت کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، اور آج قرآن پاک کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایات موجود ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں کہ اس کی اتباع کر لو، تم دوبارہ اپنی جنت میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اس قرآن پاک پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنی جنت حاصل کر سکیں۔